الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. گزشتہ کل کی گفتگو میں ہم ذکر کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے بہت بڑا کردار آپ کا قوت برداشت، حلم اور بردباری. اسی کے ضمن میں حدیثوں میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر گفتگو فرمایا کرتے تھے. پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیتے. ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے بات چیت کی. پھر جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے. پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو کھینچا، جس سے گردن مبارک سرخ ہو گئی کھینچنے کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اصل میں وہ چادر کھردری تھی، نرم چادر ریشم کی یا ایک دم سافٹ نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ان دونوں اونٹوں پر اناج لاد دو، اناج بھر دو. اور ایک بڑا خطرناک جملہ کہا کہ آپ مجھ کو نہ تو اپنا مال دے رہے ہیں نہ اپنے باپ کا. ظاہر بات ہے کہ ایسے جملے کو کون برداشت کر سکتا ہے. ایک تو وہ مانگ رہے ہیں اور اوپر سے جملہ بھی عجیب استعمال کر رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کا، تحمل کا، بردباری کا عملی مظاہرہ فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، میں کب کہتا ہوں کہ میں میرے اور میرے باپ کے مال میں سے دیتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اونٹوں کو اس وقت تک نہیں لاد دوں گا جب تک کہ تم اس کھینچنے کا بدلہ نہ دے دو جو تم نے مجھ کو کھینچا. وہ دیہاتی نے جواب میں ہر بار یہی کہتے رہے کہ قسم بخدا میں آپ کو بدلہ نہیں لینے دوں گا. حضرت ابو ہریرہ نے پوری حدیث بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے ان دونوں اونٹوں کو بار کر دو، یعنی اس پر غلہ اور اناج بھر دو. ایک پر جو ڈال دو اور ایک پر کھجور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی برکت کے ساتھ اب واپس چلے جاؤ. یہ حدیث ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی کرتے تھے، اپنے لیے کسی امتیازی شان کا انتخاب نہیں کرتے تھے. اعلیٰ درجے کی تواضع، تذلل، انکساری اور عاجزی حضور کی اپنے صحابہ کے ساتھ تھی. یہ حضور کے اخلاق کریمانہ تھے کہ آپ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور اسی طرح
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام و مرتبہ ملا تھا، ان سب کے باوجود سارے اعلی مقامات سے بھی اوپر کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنے اصحاب کے ساتھ بے تکلف رہا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو چودھری، پڑھاری، بڑے منصب کے اعتبار سے، کرسی کے اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے ہیں، ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ اللہ نے عزت عنایت فرمائی ہو تو اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کا غلط استعمال اور تکلف و تصنع، اپنے آپ کو پردے میں رکھ دینا اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے عار اور وقار کے خلاف سمجھنا اور اس میں اپنے مقام کو گرتا ہوا سمجھنا، یہ سراسر مزعومات ہیں، یہ اپنے خود ساختہ خیالات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کو سیکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد فجر کی نماز جب ہو جاتی تھی، منبر کے قریب تشریف رکھتے تھے اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ وہ زمانے جاہلیت اور مکہ کے ابتدائی دور میں ہونے والے مظالم اور مختلف قسم کے وقائع اور حوادث روزگار کا تذکرہ فرماتے تھے۔ کبھی بعض صحابہ سے اسلامی اور اخلاقی اشعار بھی سنتے تھے، مسکراتے بھی تھے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر بے تکلف بات بھی کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ بے تکلف معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوتا تھا۔ اس سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دیہاتی صحابی نے حضور کی گردن کو کھینچا اپنے رومال یا اپنی چادر کے ذریعے، اس سے معاشرے کی ایک اہم بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے باب میں ہمیں ایک گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے فلاں جگہ پر ہماری عزت کے فلاں معایر قائم کیے جاتے ہیں، ہر جگہ ہم کو وہی انداز ملے گا، ہر جگہ کا رخ، ہر جگہ کا طرز، ہر جگہ کا انداز، ہر جگہ برتنے کا معیار الگ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے جو دیہاتی ہوتے تھے، ان کے دیہاتی پن کو برداشت کر کے پھر ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے خود ان کی طرف سے ایکسکیوز کیا ہے، چنانچہ سورہ حجرات میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حضور کو خود قرآن کریم سفارش کرتا ہے اور ہم سب کی تربیت بھی کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ غلط گمان مت کرنا، ان کو گستاخ مت سمجھنا، اس لیے کہ اکثرهم لا یعقلون، ابھی ان کے پاس وہ رکھ رکھاؤ اور وہ طریقہ اور وہ آداب نہیں آئے ہیں۔ ایک طرف تو حضور کو یہ فرمایا گیا، لیکن واہر قرآن کتنا زبردست انداز میں فوراً صحابہ کی تربیت بھی کرتا ہے کہ فی الوقت تو ہم نے تمہارے باب میں ایکسکیوز کر دیا، لیکن ایک ادب سکھایا، اس میں بھی معاشرے کی اصلاح کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے آرام کا، بڑوں کی پرائیوسی کا اور بڑوں کی مشغولیت کا خیال کرے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ صحابہ کرام کو جو دیہاتی ہیں انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا صبر کرتے، حضور کا انتظار فرماتے، یہاں تک کہ حضور گھر کے باہر اپنی ضروریات پوری کر کے آرام فرما کر تشریف لاتے۔ واللہ غفور الرحیم۔ اگر اب تک ایسا کچھ ہو چکا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے کہ ینادونک من وراء الحجرات، اور یہ جو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، صحابہ کرام کو فرمایا انتظار کرو، یہ اس کی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے زبردست قسم کی تربیت کی۔ اس سے
میں معاشرے کے افراد کو اور سوسائٹی کے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب حضور کے بعد میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ہمیں علماء کرام کے ساتھ بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے. علماء کے آرام کے اوقات کا، ان کی پرائیوسی کے اوقات کا، ان کی مشغولیت کے انداز کا خیال کرنا چاہیے. ہم ڈاکٹروں سے تو اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، ڈاکٹروں کے یہاں لائن لگاتے ہیں اور ڈاکٹروں کی اجازت لیتے ہیں اور پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں. علماء کرام کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارے بڑوں کے ساتھ ہمارا سلوک اور طرز عمل بالکل اس کے خلاف ہے. ہم جب چاہتے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی عالم کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ہاں، امر ناگزیر ہو، کوئی معاملہ اور کوئی مسئلہ فی الفور پیش آیا ہو تو وہ بات اور ہے. پھر بھی ہم داد دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں حضرات علماء کرام کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اور خدمت خلق کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. لیکن ہمیں علماء کے ادب کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال اس حدیث شریف میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف لے جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک حضور ازواج مطہرات کے گھروں میں سے جس کے گھر آپ کی باری ہوتی تھی داخل نہیں ہوتے تھے اس وقت آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہتے تھے. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی بے انتہا محبت اور عشق اور تعلق کا پتہ دیتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے انتہائی محبوب تھے. گویا آپ کا چہرے انور صحابہ کے لیے سرور و تسکین کا باعث اور ان کے درد دل کا درما تھا. اور کیوں نہ ہوتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیرت و اخلاق، صورت ظاہری دونوں کے اعتبار سے یکتا و یگانہ تھے. حصول سرور اور تسکین کے ساتھ اس عمل کا مقصد اور بھی ایک تھا جو بعض محدثین نے ذکر کیا ہے. اس سے ہمیں ایک بہت دقیق بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضور جب تک اپنے گھر میں پہنچ نہیں جاتے تھے تب تک صحابہ کھڑے رہ کر حضور کو دیکھتے رہتے تھے. آپ کی حفاظت بھی مقصود تھی، اس لیے کہ یہود ہر وقت حضور کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں سے موقع ملے اور ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر حملہ کر دیں، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں. تو صحابہ کرام اس کا بھی خیال کرتے تھے اور حضور کے دفاع کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے. اس سے معاشرے کو، سوسائٹی کو ایک بات کا پیغام ملتا ہے کہ ہمارے دین کے خدام، ہمارے علماء، ہمارے دین کے خدمت گزار اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کو پہنچانے کے لیے ہر وقت میدان عمل میں رہنے والے، میدان قول میں نہیں بول رہا ہوں میں، بلکہ میدان عمل میں رہنے والے، چاہے وہ عمل قول کے ذریعے ہو، چاہے کرنے کے ذریعے ہو، چاہے وہ مساجد کے، مکاتب کے، مدارس کے، خانقاہوں کے، دعوت و تبلیغ کے مراکز کے، اور اسی طرح حضور کے امتیوں کی خدمت کے لیے جو لوگ بھی میدان عمل میں رہتے ہیں ان کے باب میں ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے کہ کہیں وہ دشمنوں کے نرغے میں نہ آ جائیں اور دشمن ان تک رسائی حاصل کر کے ان پر حملہ آور نہ ہوں، بلکہ ان کی حفاظت کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، تیاری رکھنی چاہیے. آپ کے کھڑے ہونے پر، صحابہ کے کھڑے ہو جانے سے اس بات پر بھی بہت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ مقتدا اور پیشوا جو بڑا ہو اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جانا درست ہے، لیکن مقتدا اور پیشوا کی طرف سے خود اس بات کی خواہش یا امر ہو تو یہ ناپسندیدہ ہے، اور صحابہ کرام کا یہ عمل آپ کے امر کے بغیر تھا. میں ایک خاص بات کی طرف اس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ اس میں غلو میں ہیں، کچھ لوگ افراط اور کچھ لوگ تفریط میں ہیں. بہت سے لوگوں میں یہ چرچاسپد وشی ہے کہ بڑوں کے لیے اگر وہ آ رہے ہوں یا بڑے اگر کھڑے ہوں تو کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں. صحابہ کرام کی سنت و سیرت
ان کا طرز عمل تو یہی بتاتا ہے کہ اگر بڑے آ رہے ہوں، بڑے کھڑے ہوں، تو چھوٹوں کو ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے جو اپنی برادری کے بڑے تھے، تو حضور نے ان کو تشریف لاتا ہوا دیکھ کر اپنے صحابہ کو فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ تمہارے سردار آ رہے ہیں۔ اور سیدکم کے لفظ کے انتخاب میں محدثین نے فرمایا کہ قوموا کی وجہ بھی بتلا دی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ وہ تمہارے سردار ہیں۔ اصل میں یہ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ وہ صحابی بیمار تھے جو برادری کے سردار تھے، تو ان کو مجلس سے اتارنے کے لیے اور ان کی اعانت کے لیے حضور نے کھڑے ہونے کو کہا تھا۔ لیکن بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ سید کے لفظ کا انتخاب، اس لیے کہ حضور تو ایک ایک لفظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر موقع اور محل کی رعایت کرتے ہوئے فرماتے تھے، اور اگر اتارنا مقصود تھا تو سب کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک دو لوگ کافی تھے۔ اور آج ہم نے ابھی جو حدیث شریف پیش کی اس سے بھی صحابہ کرام کے عمل کا پتہ چلتا ہے کہ حضور کھڑے ہو جاتے تھے تو صحابہ بھی پھر کھڑے ہو جاتے تھے جب تک کہ حضور اپنے کمرے میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ یہ تو سکے کی ایک بازو ہوئی، وہ ہمیں اپنانی چاہیے بے اعتبار اس کے کہ ہم چھوٹے ہیں، لیکن بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس کو پسند نہ کریں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی وجہ سے بڑوں کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو پائے، میں ایسا نہیں بولتا کہ وہ کھڑا نہ ہو، اگر وہ کھڑا نہ ہو پائے تو اس پر گستاخی کا فتویٰ لگانا، اس پر بے ادبی کا الزام لگانا، اس پر متکبر ہونے کا فتویٰ لگا دینا، یہ سب چیز غلط ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا من احب ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو بڑا یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے اسٹیچو کی طرح کھڑے رہیں۔ ان یتمثل، اسٹیچو کی طرح کا مطلب وہ ذرا بھی ہلنے نہ پائیں، بلکہ بالکل تصنع اور تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر ایسا کھڑا رہے کہ وہ ہلنے نہ پائے۔ جیسے انگلینڈ میں نے دیکھا، لندن میں وہ کوئین کے محل کے باہر دو لوگ ایسے کھڑے رہتے ہیں جن کی ڈیوٹی بقول بعض 3 گھنٹے بقول بعض 6 گھنٹے کی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ ہل بھی نہیں پاتا۔ اس کو کہتے ہیں یتمثل له الرجال۔ وہاں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب لفظ کو ہم ہزاروں سلام پیش کرتے ہیں، اور کیوں نہ ہو حضور نے فرمایا انا افصح العرب بعید انی من قریش، اور کیوں نہ ہو حضور کی زبان پر اس قسم کے کلمات کا صدور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، ان هو الا وحی یوحى۔ تو جو بلاغت قرآن کریم کے الفاظ میں پائی جاتی ہے تقریباً ایسی ہی کچھ بلاغت حضور کے کلمات کے انتخاب میں بھی ہوتی ہے۔ تو بڑوں کو تو یہی چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو کھڑا رکھنا پسند نہ کریں، ان کو اس پر آمادہ اور اس کا مکلف نہ کریں، اور اگر کوئی کھڑا نہ ہوتا ہو تو اس کو برا نہ سمجھیں، لیکن چھوٹوں کو تو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی عظمت میں کھڑے ہو جائیں۔ اصل میں بیلنس بنایا ہے اسلام نے، معاشرے کی اصلاح میں یہ بات بھی بہت ضروری ہے، بیلنس بنایا ہے۔ حضور کی دعا میں اس بیلنس کی طرف زبردست اشارہ ہے۔ بہت اچھی بات یاد آئی کہ حضور دعا فرماتے تھے اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی لیکن کبیرا فی اعین الناس۔ کیا زبردست بیلنس ہے کہ اللہ، تواضع کا تقاضا یہ ہے، میری اصلاح کا تقاضا یہ ہے، میرے مجاہدے کا تقاضا یہ ہے، میری ریاضت نفس کا تقاضا یہ ہے، میری شان عبدیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میری اپنی نظر میں، میری اپنی تھنکنگ میں، میرے اپنے دماغ میں تو میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، لیکن تو مجھے اتنا گرا مت دینا کہ لوگوں کی نظر میں بھی میں چھوٹا رہوں۔ نہیں، صغیرن فی عینی، میری نظر میں تو میں چھوٹا رہوں، لیکن لوگوں کی نظروں میں تو مجھ کو بڑا بنانا، اس لیے کہ اگر لوگوں کی نظر میں بھی میں چھوٹا ہی رہوں گا تو پھر میں مقتدا کی حیثیت کو ثابت کیسے کر سکوں گا؟
مجھے لوگ پیشوا کیسے سمجھیں گے، اس سے بیلنس بنایا کہ ہمارے بڑے ذمہ داروں کو، علماء کو، پیشواؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی نظر میں چھوٹا سمجھیں، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ قوم کی نظروں میں ان کی عظمت باقی رہے. قوم کے سامنے اپنے آپ کو گرانا بھی نہیں چاہیے، اور ہر وقت یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا اور میں کچھ نہیں جانتا. نہیں، اس سے آپ کا جو دینی مقام اور حیثیت ہے وہ گرتی ہے. بہرحال یہ ایک بات درمیان میں آئی، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. پھر حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی ہی دور تشریف لے گئے تھے کہ اچانک ایک بدو اور ایک دیہاتی صحابی آئے، اور آپ کی چادر جو موٹی اور کھردری تھی اس نے زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک لال ہو گئی. بعض روایتوں میں تو یوں آتا ہے کہ گردن مبارک پر نشان پڑ گئے. یہ اعرابی، یہ دیہاتی جنہوں نے یہ عملاً اس طرح معاملہ کیا تھا، ان کے نام کا علم نہیں ہو سکا. اگر یہ مسلمان تھے تو اس کے بارے میں یہ توجیح کی جائے گی جو میں نے ابھی کہی، ایکسکیوز کیا جائے گا کہ دیہاتی لوگوں میں تہذیب اور سلیقہ نہیں ہوا کرتا، ان میں خشونت اور ان میں جفاوت زیادہ ہوتی ہے. ایک روایت میں آیا من سکن البادیت جفا. اور دوسری بات، دیہاتوں میں رہنے کی وجہ سے وہ انوار شریعت سے ان کا دل بھی منور نہیں ہو پایا تھا اس وقت تک، لیکن بعد میں پھر معاملہ ہی کچھ الگ ہوا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شخص مؤلفۃ القلوب میں سے ہو اور جان بوجھ کر یہ گستاخی کی ہو، اور اس کا بھی تو امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا امتحان لینے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے. اس نے اپنے دونوں اونٹوں پر جو اس کے ساتھ تھے غلہ اور اناج وغیرہ لادنے کا اور اس کو ڈالنے کا مطالبہ کیا، اور جملہ بھی عجیب فرمایا، یعنی عملاً بھی صورتاً گستاخی ہوئی اور قولاً بھی صورتاً گستاخی ہوئی. وہ قولاً زبان سے یہ کہنے لگے کہ آپ اپنے مال میں سے اور اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دے رہے ہو، لیکن اب دیکھیے جو اصل پوائنٹ ہے، حضور نے اس اعرابی کی بےہودگی کا جواب، اس دیہاتی کے اتنی خطرناک عمل کا جواب انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو کہ مال میرا ہرگز نہیں ہے، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں اس کو اپنا مال سمجھوں. یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. تمہارا یہ کہنا تو مجھے تسلیم ہے کہ میں تم کو اپنا مال نہیں دوں گا، مگر تم سن لو کہ میں مال اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم میرا قصاص، یعنی مجھ پر جو تم نے ظلم کیا ہے، چادر کھینچ کر اور نشان کر کے اس کا بدلہ نہ دے دو. غالباً یہ جملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر سے کرر ارشاد فرمایا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گنوار آپ کے اخلاق کریمانہ سے خوب اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ حضور اس کا بدلہ ہرگز نہیں لیں گے، جس کی وجہ سے وہ ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ میں بدلہ ہرگز نہیں دوں گا. اس سوال جواب کے بعد حضور نے ایک شخص کو بلایا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس دیہاتی کے دونوں اونٹوں کو جو اور کھجور سے لاد دینے کا حکم دیا. ظاہر ہے کہ دیہاتی تو اپنے اونٹوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہوں گے. صحابہ کرام جو کھڑے کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ اگر حضور اشارہ بھی کر دیں تو اسے اس کی گستاخی کا مزہ چکھا دیں. آپ نے ان سے فرمایا، صحابہ کرام سے، کہ اللہ کی برکت کے بھروسے پر، یعنی تمہارے جان و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، چلے جاؤ، اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ، یا یہ مطلب ہے کہ جاؤ، خدا کے فضل و کرم سے معاملہ سہولت اور آسانی سے نمٹ گیا. اس سے پتہ چلتا ہے حضور کے کمال اخلاق، حضور کا کمال حسن، آپ کا حسن معاشرت، آپ کا کمال تحمل، آپ کی بردباری اور آپ کے معاف کرنے کا انداز. اسی لیے
کسی شاعر نے، غالباً اقبال سہیل اعظمی نام کے شاعر نے اس کی خوب ترجمانی کی ہے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعرابی کی آواز جو ہی ہمارے کانوں میں پڑی، صحابہ فرماتے ہیں، تو تیزی کے ساتھ وہ صحابہ اس کی جانب دوڑے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں نسائی میں آیا، یوں بھی فرمایا کہ جو میری آواز کو سن رہا ہے وہ ہرگز میری اجازت کے بغیر اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ نسائی میں یہ روایت بھی آئی۔ پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ کبھی ان کے ساتھ کوئی انجانے میں گستاخی کر لے تو وہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے فالوورز کو بدلہ لینے کے لیے نہ ابھارے، وہ ایسے حلقے نہ بنائے، وہ گروپ بندی نہ کرے، بلکہ اپنے ماتحتوں اور چھوٹوں کے بارے میں ایکسکیوز، کوئی عذر تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری تو عجیب عجیب قسم کی روایتوں میں آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیہاتوں میں سے تشریف لاتے، عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے تھے، عجیب عجیب قسم کی حرکت حضور کے سامنے فرماتے تھے، لیکن حضور فی الوقت فوری طور پر اس کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن بعد میں اس کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو برہنہ بدن غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا، برہنہ بدن، کھلے بدن کہیں غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی واوڑی پر یا کسی ڈھابے پر جس کو آج کل کہا جائے گا، یا کسی کھلے میدان میں، تو حضور نے فوراً اس پر کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ آپ نے موقع پا کر منبر پر تشریف لے گئے اور غائبانہ صیغوں کے ساتھ حضور نے اس کی اصلاح فرمائی، ما بالو اقوام یفعلون کذا و کذا، کہ کچھ لوگ اس قسم کی حرکت کیوں کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا حضور نفسیات کی بھی پوری رعایت کرتے تھے، سائیکالوجی کی پوری رعایت کرتے تھے، اور آپ کے بلند مقام کے خلاف کبھی کبھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آتا تھا، پھر بھی حضور اس کو برداشت کر لیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں جو سن رہے ہیں، ہمیں یہ گزشتہ کل اور آج کے سبق سے یہ درس اور یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہر جگہ ہم یہ سوچ کر اور یہ طے کر کے نہ جائیں کہ میرے مزاج کے موافق ہی سب جگہ ہوتا ہوا ہوگا۔ آج کل جو معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، آپس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، بالخصوص میاں بیوی میں جو طلاق کے وقائع اور حوادث لا سمح اللہ بذالک ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑوں میں جو گیپ پیدا ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ ہم ہر ایک کو اپنے مزاج پر ڈھالنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، اگر ہمارا مزاج شریعت کے مزاج والا ہو، یہ میرے الفاظ پر غور کریں، اگر ہمارا مزاج شریعت کے مزاج والا ہو اور اس پر ہم لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں، ضرور کوشش کریں، لیکن اگر دوسروں سے اس مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ قرآن نے کتنی اچھی منظر کشی کی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کا عکس جمیل یہ پڑا آپ پر، پرتو یہ پڑا اے نبی آپ پر کہ آپ اپنے صحابہ کے باب میں نرم ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ درست روح، بڑی شین سے درست خو اور سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو صحابہ آپ سے چھٹ جاتے۔ اس زمانے میں ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو لے کر چلنے کی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی۔ قریب ہوں گے تو پھر آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم میں یہ اخلاق کریمہ نہ پیدا فرمائے، اور اس لائن میں جو کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔